السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ من علینا بکثیر من النعم ودفع عنا النقم وجعل امت محمد خیر الامم واشہد ان لا الہ الا اللہ خلقنا من العدم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم صدق اللہ العظیم۔ عقلیں بھی جہاں آ کے ٹھہر جاتی ہیں، عقلیں بھی جہاں آ کے ٹھہر جاتی ہیں، الفاظ کی طاقت بھی بکھر جاتی ہے۔ قرآن سناتا ہے محمد کی ثنا، پھر اہل سخن کی زبان شرما جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار، آج میری گفتگو کا محور تاریخ انسانی کا ایسا سانحہ عظیم ہے جس کی ہیبت سے دل لرز اٹھتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور عقل حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے آسمان ہدایت کے آفتاب کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا، نبوت کے گلشن سے خوشبوؤں کا سرچشمہ اٹھ گیا اور انسانیت اپنے سب سے عظیم محسن کے فراق سے دوچار ہو گئی۔ وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ماہ ربیع الاول کے شروع ہوتے ہی ہماری قوم خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جلوس اور جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، ریلیاں نکلتی ہیں، موسیقی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گائی جاتی ہے، چراغاں ہوتا ہے۔ بہت سی محافل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی سننے میں آتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر اس مناسبت سے عید کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ مگر اس موقع پر ایک پہلو کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے۔ اس دن جو حزن و ملال اور صدمے کی کیفیت مدینہ منورہ میں تھی وہ ناقابل بیاں ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل و شامل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو مخاطب کر کے بھی فرمایا، انک میت وانہم میتون۔ یہ اعلان اس حقیقت کا مظہر تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حیات و ممات کا اختیار صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ایک اور مقام پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان کروایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے دی گئی، بہت سے اشارے دیے گئے، جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم اس آیت کا نزول ہوا، اس میں تکمیل دین کی خبر دے دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تکمیل دین کا معنی وہ مشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا تھا، اور وہ مشن پورا ہو چکا، اور جب مشن پورا ہو جائے تو بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے۔ اس میں بھی ایک اطلاع چھپی تھی۔ معزز سامعین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ امت کی رہنمائی میں گزرا۔ آپ نے ظلمت کدہ انسانیت کو نور ایمان سے منور کیا، تعصب کے بت توڑے، عدل و مساوات کی بنیاد رکھی، اخلاق و کردار کا ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب مرض وفات نے شدت اختیار کی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر
اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی امت کے لیے تھی۔ کبھی نماز کی تاکید کرتے، کبھی غلاموں اور کمزوروں کے حقوق کی وصیت کرتے، اور کبھی اپنے رب سے یہی عرض کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پر آخری لفظ تھے الرفیق الاعلیٰ۔ اور پھر زمین نے اپنے سب سے عظیم انسان کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا۔ معزز سامعین، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، فضائیں سوگوار تھیں، دل شکستہ تھے، آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا وقت تھم گیا ہو۔ معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار تھی، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، بے شک کچھ منافق لوگ یہ گمان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے رسول وفات نہیں پائے بلکہ اپنے رب کے پاس ایسے اٹھا لیے گئے ہیں جیسے موسیٰ بن عمران علیہ السلام گئے چلے تھے۔ وہ اپنے رب کے پاس 40 راتوں کے لیے گئے چلے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ وفات پا گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے رسول اسی طرح واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا تاریخی اعلان کیا جس نے امت کے عقیدے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ نے فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آپ نے فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ آج جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ معزز سامعین، وفات رسول ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیا کی ہر عظمت فنا پذیر ہے، ہر اقتدار زوال آشنا ہے، اور ہر تعلق ایک دن منقطع ہو جانا ہے، اور ہر روح کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ والسلام۔